علمی و ادبی پروگرام آزادی اظہار کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست غلام محمد وامق۔ آج ہم پیش کریں گے اپنی تحقیق پر مبنی تصنیف کتاب دعا اور تقدیر سے ایک فلسفانہ، دلچسپ اور فکر انگیز اقتباس۔ یہ تحریر خصوصی توجہ کی طالب ہے، تو ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب ہے دعا اور تقدیر۔ کوزے میں دریا بند کرنا ایک محاورہ ہی نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بھی ہے۔ کچھ مفکرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے اور اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے اور بسم اللہ کا آغاز نقطہ ہے، یعنی فن کتابت میں نقطہ مختصر ترین علامت ہے۔ جس طرح کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا وجود یا علامت ذرہ یعنی ایٹم ہے اور ذرہ برابر ہے ایک نقطہ کی۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک نقطے وچ گل مکدیے۔ نقطہ یا ذرہ یعنی ایٹم مزید تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے کیمیائی عمل کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے انتہائی مہلک بن سکتا ہے۔ بات دوسری جانب نکل گئی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی اصل حقیقت نقطہ ہی ہے، جو کہ پوری دنیا کا ماخذ ہے۔ میرا اپنا ایک شعر ہے نقطہ ہی ماخذ کائنات، ہے نقطہ ہی ماخذ کائنات۔ یہ دنیا تھی کیا سے کیا ہو گئی۔ نقطے کو آگے بڑھائیں تو لکیر بن جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تشکیل دنیا کی لکیر عمودی نہیں بلکہ گول ہے۔ کائنات ایک لامتناہی تخلیق ہے۔ کائنات خود گول ہے اور کائنات میں موجود اس کے بنیادی عناصر گول ہیں۔ کائنات کے نظام شمسی میں موجود ہماری زمین گول ہے۔ ستارے، سیارے، سورج، چاند اور دیگر اہم تخلیقات بھی گول ہیں اور سب ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ لہذا اصول قدرت یہ بنتا ہے کہ ہر شے ایک نقطہ سے گولائی میں یعنی دائرے کی صورت آگے بڑھتی ہے اور خود کو ترقی پذیر سمجھتی ہے۔ جب وہ گولائی کے انتہا پر پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو عروج پر سمجھتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے جب وہ مزید ترقی کرتی ہے تو اسے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب مزید ترقی کرتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ نیچے کی جانب سفر شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان رحم مادر میں بھی گول ہی پیدا ہوتا ہے تو ایک نقطہ کی مانند ہوتا ہے، رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنی ترقی خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی عمر کا سمجھتا ہے، حالانکہ اس کی عمر کم ہو رہی ہوتی ہے۔ زندگی کے انتہائی عروج پر پہنچ کر وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ، افضل اور برتر خیال کرتا ہے۔ وہ مزید ترقی کرتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ گولائی میں ترقی کر رہا ہے۔ اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ گولائی میں ترقی کر رہا ہے۔ وہ مزید آگے بڑھتا ہے اور زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ بالآخر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ چنانچہ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دراصل میں تو وہیں پر کھڑا ہوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ اسی پس منظر میں میرا ایک شعر ہے کہ ہے انتہائے کمال یعنی ہے ابتدائے زوال لوگو، ہے انتہائے کمال یعنی ہے ابتدائے زوال لوگو، یہی ہے دستور اس جہاں کا جدھر سے آیا ادھر گیا ہو۔ یہی ہے دستور اس جہاں کا جدھر سے آیا ادھر گیا ہو۔ اس حقیقت کو بھی بہت کم لوگ تسلیم کریں گے کہ جب انسان مادی علوم کے حصول میں آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں دنیا بھر کے علوم لتاڑ کر سائنس، فلسفہ، فن اور نہ جانے کیا کچھ سیکھنے کے بعد اب پھر گھوم کر اسی ابتدائی قاعدہ پر آ گیا ہوں جہاں سے علم کی ابتدا کی تھی۔ اور تب اسے واقعی احساس ہوتا ہے کہ واقعی دنیا ہر لحاظ سے گول ہے۔ لیکن اس اصول تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت یا انسان اپنا دائرہ مکمل کر لے۔ لیکن اس اصول تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت یا انسان اپنا دائرہ مکمل کر لے، ورنہ تو
इब्तिदाई नुक्ता तक पहुँचने तक वो अपने सफ़र को तरक्की ही समझता रहता है। बकौल शायर अली अहमद रिफ़त, दास्तान हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, दास्तान हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब समटी तो तेरा नाम होकर रह गई। इस तवील बहस से ये भी साबित होता है कि दुनियावी उलूम भी हकीकत तो हैं, लेकिन असल इल्म तो वही है जो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अतिया किया जाता है। यानी दुनियावी उलूम भी हकीकत तो हैं, लेकिन असल इल्म तो वही है जो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अतिया किया जाता है, और जिसे वहबी उलूम भी कहा जाता है, जो किताबों से नहीं बल्कि तवज्जो इल्लाह से हासिल होता है, या अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देने से हासिल होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपने ये वीडियो गौर से देखी होगी और पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये किताब दुआ और तकदीर। बहुत शुक्रिया।